اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں علامہ علی رضا صالح صاحب سے کہ وہ آئیں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ دعا برے حجت خدا۔ اللہم جل ولیک الفرج العجل 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 یا صاحب الزمان یا حجت القائم یا ابا صالح ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدتک سیدت النساء العالمین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوسی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بود الہمم ولا ینال غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدا بالصخور میدان ارض ثم الصلاة والسلام علی شفیع المذنبین خاتم النبیین نبی المحترم ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد محمد المصطفیٰ وحمد المجتبیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الشرفاء اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من حسین بلندتر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اپنی اپنی تشریف آوری کی قبولیت کے لیے اور بالخصوص امام زمان کے ظہور میں تاجیل کے لیے مل کے بآواز سے بلند صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اجازت ہے جی نوکری شروع کی جائیے۔ عزیزان محترم، موالیان حیدر قرار، عزادران محسن انسانیت، پوری کائنات پھر کے دیکھو، پوری کائنات میں حسین ایک ہے۔ مہربانی سلامت رہو۔ آدم سے قیامت تک 18,000 عالمین میں نظر دوڑاؤ، نبیوں میں دیکھو حسین ایک ہے۔ بڑا ہی سادہ سا جملہ ہے، کوئی منطق کوئی فلسفہ نہیں کہ حسین ایک ہے۔ آدم سے قیامت تک 18,000 عالمین میں نظر دوڑاؤ، نبیوں میں دیکھو، 14 میں بھی دیکھو تو حسین ایک ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، سادہ جملہ ہے کہ حسین ایک ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، بار بار جملہ ایک ہی کہہ رہا ہوں کہ حسین ایک ہے۔ قیامت والے دن جب نبی کی امت بارگاہ خدا میں 100 صفوں میں تقسیم ہوگی، یعنی نبی کی امت 100 صفوں میں تقسیم ہو جائے گی روز محشر، تو 100 صفوں میں سے جو 98 صفے ہیں، اکیلے حسین ان کی بخشش کی ضمانت اٹھائیں گے۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ بڑی سادہ سی گفتگو ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ قبلہ مالک زندگی دراز فرمائے، ہمارے استاد محترم آغا عبدالحسن سردی صاحب، ان کی تائید مجھے حاصل ہے کہ قیامت والے دن نبی کی امت کی 100 صفحے ہوں گی، جو 98 صفحے ہیں اکیلے حسین ان کی بخشش کی ضمانت اٹھائیں گے۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ حسین ایک ہے۔ 14 میں بھی دیکھو حسین ایک ہے۔ حسین انسان نہیں، حسین انسانیت ہے۔ حسین شخص نہیں، حسین شخصیت ہے۔ حسین آدم نہیں، حسین آدمیت ہے۔ نیزے والے نیزے لے کر آئے، تلواروں والے تلواریں لے کر آئے، تیر کمان حسین کو مٹانے کے لیے آئے۔ بڑا یزید آیا، چھوٹا یزید آیا، آج تک یزید کی نسل اپنے ناجائز باپ کی وکالت کرتی آ رہی ہے، لیکن سب واصل جہنم ہوئے، اور حسین کا نام آج بھی تاریخ کی سنہری پیشانی پہ تراشے ہوئے جمر کی طرح چمک رہا ہے۔
آباد رہو، سلامت رہو۔ حسین کا نام آج بھی تاریخ کی سنہری پیشانی پہ، ایک بات یاد رکھنا، حسین کے مقابلے میں نہ آنا، حسین کے مقابلے میں آنے کے لیے کم از کم یزید جتنا حوصلہ چاہیے۔ اس کی وجہ ہے تاکہ قیامت تک کی لعنت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر سکو۔ آباد رہو، سلامت رہو۔ عزیزان محترم، سکھوں کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک اپنے مریدوں سے کہتے ہیں حسین کا نام ادب سے لیا کرو، حسین کا احترام کیا کرو۔ مریدین کہتے ہیں جی وہ تو مسلمانوں کے امام ہیں، وہ تو شیعوں کے پیشوا ہیں، ہم ان کا احترام کس لحاظ سے کریں؟ اس وقت بابا گرو نانک اپنے مریدوں سے کہتے ہیں اچھا وہ مسلمانوں کے امام ہے، وہ شیعوں کے پیشوا ہے، میں تمہارا راہبر ہوں، میں تمہارا پیشوا ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ گھر جا اپنی بہن سے نکاح کر لے۔ مرید غصے میں آ کے کہتا ہے آپ پیشوا ہیں، راہبر ہیں، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ماں سے نکاح کروں، بہن سے نکاح کروں، میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ اس وقت بابا گرو نانک مسکرا کے فرماتے ہیں اسی ضمیر کی آواز کو تو حسین کہتے ہیں، اسی ضمیر کی آواز کو تو حسین کہتے ہیں۔ تمام تاریخی کتب اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نوح آپ کا اصل نام نہیں، تاریخ میں جو درج ہے عبد الغفار، عبد الرزاق وغیرہ درج ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں مخاطب کیا تو نوح کہہ کر اے نوح، نوح پڑھنے والے، تو معلوم ہوا نوح پڑھنا انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نوح پڑھا کرتے تھے، امت ظلم کیا کرتی تھی، اللہ نے عذاب بھیجا۔ یاد رکھنا جو بھی نوح خاں پہ ظلم کرے اللہ اسے عذاب ضرور دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نوح پڑھا کرتے تھے، امت ظلم کیا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی زخموں سے چکنا چور ہو جاتا۔ ادھر سے جبرائیل امین آتے، آ کے اپنے ملکوتی پروں کو نبی کے جسم سے مس کرتے، اللہ کے نبی شفا یاب ہو جاتا، اللہ کے نبی پھر سے ہشاش بشاش ہو جاتا۔ تو یہاں پہ میں کہنا چاہتا ہوں جس کو فرشتوں سے شفا ملے اسے نبی کہتے ہیں، اور فرشتوں کو جس سے شفا ملے اسے حسین کہتے ہیں۔ ابراہیم نبی نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کر بیٹے کو بتایا، واقعہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے۔ جو خواب دیکھے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جو خواب کو تعبیر میں بدلے اسے حسین کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ظاہراً مسجد میں داخل ہوئے، اس وقت داخل ہوئے جب صحابہ کی صفیں عبور کرنا شروع کی۔ اور یہاں پہ ایک عالم دین لکھتے ہیں کہ مولا حسین صحابہ کی صفیں ایسے عبور کر رہے تھے جیسے نبی معراج پہ آسمان عبور کر رہا تھا، سیدھے محمد مصطفیٰ کی پشت پہ سوار ہو کے بیٹھ کے۔ اب صحابہ سجدہ کی حالت میں ہیں، سر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے حسین، پھر سر سجدے میں، پڑھتے نماز تھے اور دیکھتے حسین کو تھے۔ عزیزان محترم، ادھر سے
جبرائیل امین وحی لے کر آ گئے. اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب اتنی دیر تک سر نہ اٹھانا جب تک حسین خود نہ اترے. اب رسول کو توحید کا انتظار، توحید کو حسین کا انتظار. نبی نے تسبیح پڑھنا شروع کی 1 سے 3، 3 سے 72. اور یاد رکھنا یہ کسی عام بندے کی نماز نہیں، یہ صاحب ناتاہا کی نماز ہے، یہ مزمل کی نماز ہے، یہ مدثر کی نماز ہے، یہ کملی والے کی نماز ہے. ان کی نماز میں آیا حسین تسبیح 1 سے 3، 3 سے 72. اور مسلمان یاد رکھنا نبی تسبیح پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی. تو معلوم ہوا حسین عبادت میں آ جائے عبادت کم نہیں ہوتی، عبادت بڑھ جاتی ہے. جب اسی حسین کے بابا کا نام تیری نماز میں آئے وہ باطل کیسے؟ مل کے نعرہ حیدری.